لیکن اللہ کے واسطے ہمیں مسلمانوں کی طرح آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے دو۔ سوڈان میں ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق RSF ریپیڈ سپورٹ فورسز نے ایک مسجد پر ڈرون حملہ کیا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس حملے میں کم از کم اب تک 70 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور وہیں کافی لوگ زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اس خبر کے تعلق سے مسلم سیاست نے باقاعدہ اپنے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے۔ سوڈان کے اتر دارفور کی راجدھانی الفشر میں شکروار صبح نماز کے سمے مسجد پر RSF نے ڈرون حملہ کیا۔ اس دردناک حملے میں 43 لوگ کی موت ہو گئی، جن میں بچے اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ سوڈان ڈاکٹرز نیٹ ورک نے کہا ہے کہ یہ حملہ معصوم اور نہتے لوگوں کے خلاف بڑا اپرادھ ہے اور یہ انسانیت اور دھرم دونوں کے خلاف ہے۔ دوستو وہی دوسری خبر کے تعلق سے بات کریں تو حضرت مولانا توقیر رضا خان نے آج کی حکومت کو للکارتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم بند نہیں ہوا تو مسلمان سڑکوں پر اترنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، مولانا توقیر رضا خان نے صاف کہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے انیائے نہیں رکے تو مسلمان سڑکوں پر اترنے کو مجبور ہوں گے۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری یا بزدلی نہ سمجھا جائے۔ نا امید ہو کر سڑکوں پر آ گیا تو اس کی جواب دہی کس کی ہوگی؟ اس لیے میں حکومت سے مانگ کرتا ہوں کہ اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم مزدوری کر لیں گے، ہمیں کچھ تم سے نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے واسطے ہمیں مسلمانوں کی طرح آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے دو۔ دوستو وہی آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گری راج سنگھ نے مسلمانوں کو نمک حرام بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان سرکار کی کلیانکاری یوجناؤں کا لابھ لیتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دیتے۔ اس پر سماج وادی پارٹی کے نیتا ابو اعظمی نے کہا ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ سرکار کا پیسہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اس ملک کا ہر انسان ٹیکس دیتا ہے، چاہے وہ نمک خریدے، کپڑا خریدے یا جوتا۔ اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو سرکاری پیسوں کو نمک حرام بتائے۔ گری راج سنگھ کے نمک حرام کے اس بیان پر ابو عاصم اعظمی نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ سنیے آخرکار ابو عاصم اعظمی نے اس بیان پر کیا کچھ کہا ہے۔ اب یہ گری راج سنگھ جی مسلمانوں کو نمک حرام کہہ رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ ان کے ابا، ان کے باپ، ان کے پتا جی کا کوئی پیسہ تھا، وہ مسلمانوں نے مانگ لیا۔ ارے اگر اس ملک کا کوئی بھی انسان چاہے صابن خریدتا ہے، نمک خریدتا ہے، کپڑا خریدتا ہے، جوتا خریدتا ہے، روزانہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، چاہے کتنا غریب بھی ہو، ان سب میں ٹیکس بھرتا ہے۔ اور گری راج سنگھ جی یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ پیسہ یہاں کی پبلک کے پسینے سے کمائی ہوئی سے ٹیکس کے کاٹ سے یہ پیسہ آتا ہے۔ آپ کی ہمت کیسے پڑی اس طرح سے؟ دوستو وہی آخری خبر کے تعلق سے بات کریں تو علی گڑھ میں مسجد کے امام پر حملہ ہوا۔ آروپ ہے کہ حملہ واروں نے امام سے جبرن جے شری رام کا نعرہ لگانے کو کہا اور جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں لاٹھی ڈنڈوں سے بے رحمی سے پیٹا گیا۔ مولانا مفتی قاسمی کے انوسار امام کو قریب 1.5 گھنٹے تک مارا گیا، ان کی موب لنچنگ کی کوشش کی گئی۔ پولیس سمے پر موقع پر پہنچی اور امام کو بھیڑ سے بچایا۔ فی الحال امام صاحب کا علاج اسپتال میں جاری ہے اور ان کی حالت گمبھیر بتائی جا رہی ہے۔ اور آپ سنیے مزید کہ مسجد کے امام کو کیوں مارا گیا اور اس کی وجہ کیا ہے، مولانا مفتی قاسمی کی زبانی۔ میرا نام مفتی محمد اکبر قاسمی ہے۔ یہ جو گھائل ہمارے پیچھے ہیں یہ ایک مسجد کے امام صاحب ہیں۔ جیسا کہ گاؤں کے لوگوں نے مجھے سوچت کیا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ ہمارے امام صاحب کو 10-12 لوگوں نے پیٹا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ جیسا کہ امام صاحب کی زبانی آپ نے خود بھی سنا کہ لاتوں سے، گھوسوں سے، لاٹھیوں سے ان کو مارا اور ان کو ایک طرح سے موب لنچنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو بہرحال دوستو آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو میں یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی اور کچھ وائرل ویڈیوز دیکھی۔ دوستو آپ سب لوگ ان خبروں کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔